چھپائے پھر رہے ہیں ساری دنیا میں، اندھیرے منہ چھپائے پھر رہے ہیں ساری دنیا میں، اندھیرے منہ چھپائے پھر رہے ہیں ساری دنیا میں، سراپا نور کے مظہر، سراپا نور کے مظہر، میرے سرکار آئے ہیں سراپا، اور لگا کر مشرق و مغرب میں، اور کعبے پہ ایک جھنڈا لگا کر مشرق و مغرب، لگا کر مشرق و مغرب میں، اور کعبے پہ ایک جھنڈا لگا کر مشرق و مغرب، لگا کر مشرق و مغرب، لگا کر مشرق و مغرب میں، اور کعبے پہ ایک جھنڈا، کہا جبریل نے آ کر، کہا جبریل نے آ کر، میرے سرکار آئے ہیں، کہا جبریل نے آ کر۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نہ گھبراؤ گناہگارو سرے محشر کی گرمی سے، نہ گھبراؤ گناہگارو، نہ گھبراؤ گناہگارو سرے محشر کی گرمی سے، نہ گھبراؤ گناہگارو، نہ گھبراؤ گناہگارو سرے محشر کی گرمی سے، نہ گھبراؤ گناہگارو سرے محشر کی گرمی سے، سراپا ساقی کوثر، سراپا ساقی کوثر، میرے سرکار آئے ہیں، سراپا ساقی کوثر، سراپا ساقی کوثر، میرے سرکار آئے ہیں، میرے سرکار آئے ہیں، میرے سرکار آئے ہیں۔ حضرات، اب بلا کسی تاخیر کے ہمارے اور آپ کے درمیان آج کے معزز و محترم مہمان شیر ببر خطیب الہند حضرت علامہ عبید اللہ خان ثابت اللہ اعظمی تشریف فرما ہے۔ بلا کسی تاخیر کے میں اس مائک کو حضرت کے حوالے کر رہا ہوں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ و تکبیر و رسالت کی چھاؤں میں فرما لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، سرور کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ دیواروں در سجاؤ، سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ، سرکار آ رہے ہیں، اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ، سرکار آ رہے ہیں۔ اور سنت ہے جبرائیل کی، بدعت نہیں ہے یہ، سنت ہے جبرائیل کی، بدعت نہیں ہے یہ۔ جھنڈے ہرے لگاؤ، سرکار آ رہے ہیں، جھنڈے ہرے لگاؤ، سرکار آ رہے ہیں۔ ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. معزز علماء کرام، محترم برادران اسلام، عزیز طالبان علوم نبویہ، پیارے بچوں، ہم نوجوانوں، اسلامی بھائیوں، تمام تعریف اور سارے خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اس ماہ مبارک میں ہمیں سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ عطا کیا، اور درود و سلام، بے پناہ درود و سلام اس نبی رحمت علیہ تحیت و ثنا پر، جس کی ذات گرامی نے اس ماہ مبارک میں دنیا میں قدم رنجہ فرما کر ہمیں ایک خدائے وحدہ لا شریک کا پتہ دیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا. دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. ہزاروں درود و سلام اس نبی رحمت پر جو ہم گناہگاروں کو زندگی اور بندگی کی خیرات دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لایا. محترم سامعین، حضور کی آمد کی بشارت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اپنے اپنے دور میں ہر نبی ہر رسول نے دنیا کو دی اور اپنی امتوں کو بتایا کہ ہم ان کی نصرت کا وعدہ کر کے آئے ہیں، ان کی تعظیم کا، توقیر کا، ان کے اتباع کا، ان کی رہنمائی میں چلنے کا وعدہ کر کے اللہ سے آئے ہیں. اور اللہ نے یہ وعدہ ہم سے پہلے دیا ہے، ہمیں بعد میں بھیجا ہے. محترم سامعین، ہم ایک جملہ بولتے ہیں، عدم اور وجود. عدم کچھ نہیں، عدم جب تھا تو کچھ نہیں تھا، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. رب العالمین کی مشیت نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اب میں پہچانا جاؤں. تو اپنی پہچان کے لیے اس نے
عدم میں رہنے والوں کو وجود بخشا. عدم نتھنگ، کچھ نہیں. ہم لوگ علم الہی میں تھے مگر زمانے میں نہیں تھے، عدم میں تھے. موت کے زمانے میں تھے ہی نہیں، کچھ تھے ہی نہیں. کیا موت کیسے کری؟ اللہ نے چاہا کہ اب میں اپنی مخلوق بناؤں، خالق ہے، تو اس نے وجود کا سلسلہ شروع کیا. تو عالم وجود میں زمین بنا دی، آسمان بنا دیا، ستاروں کو بنا دیا، چاند کو بنا دیا، سورج کو بنا دیا، ہوا کو بنا دیا، فضا کو بنا دیا، خلا کو بنا دیا. یہ ساری چیزیں جب بنا دیا تو اس کے بعد آپ کو بنایا. اور جب انسانوں کو پیدا کیا، یاد رکھیے گا زندگی جسم کا نام نہیں، زندگی نام ہے روح کا. روح ہے تب ہم بول رہے ہیں، روح ہے تب ہمارا جسم حرکت کر رہا ہے. زندگی نکل گئی، جسم قبر کے حوالے ہو گیا. ایک بات. دوسری بات، جسم اور روح میں جب تک اتحاد تھا ہم زندہ کہلائے. یہ اتحاد جس دن ٹوٹ گیا دنیا نے ہم کو مردہ کہا. معلوم یہ ہوا کہ اتحاد نام ہے زندگی کا اور اختلاف نام ہے موت کا. جو نتیجہ حضرت نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد جسم اور روح میں تھا، ہم زندہ تھے. اتحاد ختم ہو گیا، ہمیں لوگوں نے مردہ کہا، قبر کے حوالے کر دیا. آج اتحاد کے ساتھ امت رہے گی تو زندہ کہلائے گی. اتحاد ٹوٹ گیا تو زندہ رہ کے بھی ہم ایک مردہ قوم کی طرح اس دنیا میں دکھلائی دیں گے. ایک نتیجہ نکلا ہے. تو زندگی کو پیدا کیا اور زندگی نام ہے روح کا. اچھا جب پیدا کیا تو یہ تو ہم لوگ پیدا ہو رہے ہیں. بچہ جس دن ماں کے پیٹ سے برآمد ہوا تو لوگ کہتے ہیں آج فلاں صاحب پیدا ہوا. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بے خبری کی بات ہو ہی نہیں سکتی. ماں کے پیٹ سے برآمد ہونا یہ پیدا ہونے کی ابتدا نہیں ہے، اور موت کے دروازے سے برزخ میں چلے جانا یہ زندگی کی انتہا نہیں ہے. زندگی تو اس وقت بھی تھی جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں بھی کھا رہے تھے، وہاں بھی پی رہے تھے، وہاں بھی چین کی بانسری بجا رہے تھے. اگر زندہ نہ ہوتے تو آتے کہاں سے؟ تو زندگی تو اس نے بہت پہلے دے دی تھی. اور یہ تو ماں باپ کہلاتے ہیں، بھائی بہن کہلاتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ جب وجود بخشا آپ کو تو قیامت کی صبح تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے تھے سب کو ایک ساتھ وجود بخشا. اور وجود بخشنے کے بعد ایک اجلاس عام کیا جاتا ہے. ایک جلسہ کیا جیسے آپ یہ جلسہ کر رہے ہیں، اور اس جلسے میں آدم سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والے ہر نفس کو مدعو کیا. تو جب وہ پہلا جلسہ اللہ کر رہا تھا تو اس میں جہاں ہم لوگ کھڑے تھے نا، وہی بازو میں ماں بھی کھڑی تھی، وہی ہمارے بیٹے بھی کھڑے تھے، وہی ہمارے پوتے بھی کھڑے تھے، وہی ہمارے دادا پردادا سب کھڑے تھے. اور جب سب کو ایک جگہ کر لیا تو ارشاد فرمایا الستو بربکم، لوگوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، سب نے کہا پہچان لیا تجھے پروردگار، تو ہی ہمارا رب ہے، تو
تو ہی پوجا کے لائق ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی ہمارا رب ہے رب العالمین۔ یہ پہلا خطاب ہے، یہ پہلا جلسہ ہے جس میں سب ایک سوال ہوا، الستو بربکم، قرآن پاک میں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب، کہا جائیں گے اب رب مان لیا ہے تو جا کے شرک مت کیجیے گا، کفر مت کیجیے گا، بدعتیں مت پھیلائیے گا، خرافات کو ایمان مت بنائیے گا۔ جلسہ ختم۔ اب اس کے بعد دوسرا جلسہ بھی اللہ نے بتایا، اور وہ جلسہ مخصوص تھا، اس میں سب کو نہیں بلایا، 1,24,000 کچھ کم یا کچھ زیادہ لوگوں کو چن کے بلایا۔ یہ وہ چنندہ لوگ ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ فرشتوں کا پہرا عرش کی نورانی پارلیمنٹ کی چہار دیواری پہ لگا دیا گیا کہ نبیوں کے علاوہ کسی کی انٹری نہیں ہے، نہ صحابی کی، نہ دوست کی، نہ خواجہ کی، نہ قطب کی، نہ ولی کی، نہ چھوٹے کی، نہ بڑے کی، نو انٹری، صرف انبیاء اور رسول۔ جب یہ سب ایک جگہ ہو گئے تو رب العالمین نے خطبہ صدارت پڑھا، اور یہ خطبہ صدارت تھا اس 12 ربیع الاول کو جو خاتم النبیین تشریف لائے، ان کے اعزاز کے لیے، ان کے اکرام کے لیے، اور ان کی حیثیت تمام نبیوں کو بتانے کے لیے۔ خطبہ صدارت میں رب کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یاد کرو زمانے کو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ کیا اور انہیں نبوت کا تاج پہنایا، حکمت علم سے نوازا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، یعنی اے نبیوں مجھ سے وعدہ کرو جب میں تمہیں نبوت، رسالت، حکمت سے نواز دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما، اس وقت اگر تمہارے زمانے میں میرا حبیب آ جائے، اس کا میلاد ہو جائے، اس کی بعثت ہو جائے، تو لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو کیا تم لوگ اس پر ایمان لاؤ گے؟ کس سے کہا جاتا ہے؟ لتؤمنن بہ ولتنصرن، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، تحریک کر رہا ہوں۔ لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو بتاؤ اے نبوت کا تاج پہننے والوں، تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ ولتنصرن، اور تم اس کی مدد کرو گے؟ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، کہنے لگے پروردگار ہم اس پہ ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی لائیں گے، تیری بارگاہ ربی میں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، یہ ایمان کا بوجھ ہم ضرور اٹھائیں گے۔ سنیے، ابھی آمد نہیں ہو رہی، ابھی بشارت دی جا رہی ہے کہ جائیں گے، مگر کس اسٹیٹس کے مالک ہیں یہ؟ ان کا میلاد کس اسٹیٹس کا مالک ہے؟ ان کی بعثت کس اسٹیٹس کی مالک ہے؟ ابھی انبیاء کو متعارف کروایا جا رہا ہے، اور انبیاء سے ایک وعدہ لیا جا رہا ہے، تم ان کی مدد کرو گے، تم ان کے پیچھے چلو گے، تم ان کو مقتدی مانو گے۔ لتؤمنن بہ ولتنصرن، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، کہنے لگے ہم یہ وعدہ پورا کریں گے، یہ بوجھ اٹھائیں گے، ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ قالوا اقررنا، اقرار کیا تم لوگوں نے؟ ہاں ہم نے اقرار کیا اس بات کا۔
قال فاشهدوا. تو کہا جب اے انبیاء کرام تم نے اقرار کر لیا تو اب آپس میں ایک دوسرے پہ گواہ بنو. کیا ذات ہے حضور. اقرار لیا اور اقرار کے بعد پھر اقرار ہی تک نہیں رکا. دیکھیے کیسا پوائنٹ ہے یہ. کہا اقرار تو کر لیا نا. کہا ہاں کر لیا. کہا اچھا اب آپس میں گواہ بھی بن جاؤ. ایک دوسرے کا گواہ بنے کہ صاحب ہم نے اقرار کیا ہے مصطفیٰ کے لیے, ان کی نصرت مصطفیٰ کے لیے, عزت مصطفیٰ کے لیے, تکریم مصطفیٰ کے لیے, تعظیم مصطفیٰ کے لیے ہم نے اقرار کیا. مولانا عبید اللہ اعظمی زندہ باد. مولانا عبید اللہ اعظمی زندہ باد. مولانا عبید اللہ اعظمی زندہ باد. قالوا اقررنا قال فاشهدوا. جب کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا تو اللہ کہتا ہے اب آپس میں گواہ بھی بنو. اب سارے نبی ایک دوسرے کے گواہ بنے اس اقرار میں. قال فاشهدوا. جب سب شہادت دے چکے تو بھی اللہ نے نہیں روکا. فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اب تمہاری شہادت میں میں خود شہادت دے رہا ہوں. میں گواہ ہوں اس شہادت کا. یاد رکھنا ہے اس بات کو. میلاد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے دوستو؟ ایسی مجلس جس میں حضور کا ذکر کیا جائے, ان کی پیدائش کا ذکر کیا جائے, ان کے بچپن کے زمانے کا ذکر کیا جائے, ان کی جوانی کا ذکر کیا جائے, ان کے آخری ایام کا ذکر کیا جائے, ان کی عبادت کا ذکر کیا جائے, ان کی ریاضت کا ذکر کیا جائے, ان کے اخلاق کا ذکر کیا جائے, ان کے اعمال کا ذکر کیا جائے, ان کے کردار کا ذکر کیا جائے, ان کی گفتار کا ذکر کیا جائے, ان کے انکسار کا ذکر کیا جائے, ان کی ابدیت کا ذکر کیا جائے, ان کی رسالت کا ذکر کیا جائے, ان کی نبوت کا ذکر کیا جائے. اس کا نام ہے میلاد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پہلا میلاد تو پڑھا گیا پہلی ہی جگہ. میلاد مصطفیٰ ہی آئے. یہ مصطفیٰ کے وجود کی, ان کے ذکر کی, ان کے فکر کی, ان کی آمد کی کیسی ٹھوس بنیاد رب العالمین نے سب سے پہلے رکھی. یہ عرش کی پارلیمنٹ کے اندر قرارداد منظور ہوئی ہے, یہ قانون منظور ہوا ہے, اور یہ وہ قانون نہیں ہے جس میں ترمیم کی جا سکے. جو ترمیم کرے گا وہ خود جہنم کا شکار ہو جائے گا. ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. حضرت گرامی آیت کریمہ پہ غور کیجیے. قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. تم لوگوں نے گواہی دی ہے, تم پر میں گواہ بن رہا ہوں. ہو گیا. اس کے بعد اگلی آیت فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ. یاد رکھو اگر اس وعدے سے کوئی پھر گیا, پلٹ گیا, وَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو فاسقوں کے رجسٹر میں ڈال دوں گا اس کو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ انبیاء سے. مگر یہاں روک کر عقیدے کی ایک وضاحت کروں. وضاحت یہ ہے کہ یہ نبیوں کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اگر پلٹ گئے تو تم کو فاسق بنا دوں گا. فاسق قرار نہ. نبی تو فسق دور کروانے آتا ہے, اس کا فاسق ہونے کا کیا سوال ہے؟ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے انبیاء آپ دنیا میں جائیے, اپنا زمانہ پورا کیجیے اور ہمارے مصطفیٰ کا انتظار کیجیے. اس لیے کہ جب آ جائیں آپ کے زمانے میں تو دنیا آپ کا کلمہ پڑھ رہی ہوگی لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. آپ کہیے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. امت آپ کا کلمہ پڑھ رہی ہوگی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. آپ کہیے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اور جب دنیا سے جانے لگیے گا مصطفیٰ آئے تب تو یہ کیجیے گا. مصطفیٰ اگر نہیں آئے تو اپنی امت کو بتا دیجیے گا کہ وہ آنے والے ہیں. ہم نے تو انتظار کیا, اب تو نہیں آئے, اب ہم جا رہے ہیں. مگر امت تو باقی ہے. اگر وہ آ گئے تیرے زمانے میں
تو جس طرح ہم نے ان کی نصرت کا اعلان اور وعدہ کیا ہے، اسی طرح سے تم لوگ بھی ان کی نصرت کا، ان کی تعظیم کا ہم سے وعدہ کرو، اور اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تمہارے لیے رب کہہ رہا ہے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو کہہ دینا اپنے امتیوں سے کہ اگر پلٹ گئے اس وعدے سے، جو وعدہ نبی نے کیا ہے وہ وعدہ امت کو بھی کرنا ہوگا، اور امت اگر پلٹ گئی اس وعدے سے تو فاسقوں کے اندر اس کا نام اندراج کر دیا جائے گا۔ حضرت اس آیت کو بیان کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اس وضاحت کو کرنا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ سرکار کی آمد کی بشارت، کوئی نبی، کوئی رسول ایسا نہیں رہا علیہ السلام جو حضور کی آمد کی خبر اپنی امت کو نہ دے کر گیا، اور نبی صاحب زمانہ ہوتا ہے۔ ایک بات اور بتاؤں گا، بڑی پیاری بات ہے، 70,000 انبیاء کرام مدفون ہیں شہر مکہ میں۔ ابن حجر کو پڑھیے، 70,000 انبیاء کرام مکہ مکرمہ میں مدفون ہیں، سینکڑوں انبیاء کرام کعبے میں مدفون ہیں، زمزم کے پاس مدفون ہیں، صفا کے پاس، مروہ کے پاس، حتیم کے پاس، میں انبیاء کرام کی بات کر رہا ہوں۔ تو آخر یہ 70,000 انبیاء مکہ میں کیوں مدفون ہیں؟ کہاں سے آ گئے؟ کیوں آ گئے؟ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے۔ اللہ کا قاعدہ کیا ہے اور اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت میرے دوستو یہ ہے کہ انبیاء کرام جب امتوں کو ہدایت کی راہ پر لے جانے کی کوشش ہے، آخری منزل تک پہنچا دیتے ہیں، اور امت اگر غداری کرتی تو اللہ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے صاحبان ایمان ہیں، نبیوں سے فرماتا ہے جگہ سے ہٹ جاؤ، صاحبان ایمان کو ساتھ میں لے لو، بقیہ ان غداروں سے ہم نمٹنے جا رہے ہیں۔ تو کسی کو سیلاب میں بہوا دیا، کسی پہ پتھر اتروا دیے، کسی بستی کو الٹ دیا۔ یہ تاریخ ہے جب انبیاء کرام کی قوم نے غداری کی اور تھوڑے ہی لوگ امت صالحہ بنے، تو اللہ کا حکم ہوا اے میرے پیغمبر اب ہجرت کرو، ہٹو یہاں سے، اب انہیں ہم تباہ کریں۔ اور ہر دور میں یہی اللہ کی سنت رہی ہے۔ کچھ انبیاء کرام ہٹے جب اپنی جگہ سے، تو انہیں دیدار مصطفیٰ کا اتنا شوق تھا، انہیں معلوم تھا، ان کی کتابوں میں تھا کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں، تو وہ شوق میں مکہ چلے آئے، اور سب کے سب مکہ رہے کہ کاش مصطفیٰ آ جائے، ہمیں دیدار ہو جائے، مصطفیٰ کا میلاد ہو جائے، ہم اپنی آنکھوں میں نور کی ٹھنڈک بھر لیں۔ سب کے سب نور علی نور تھے، مگر سب سے بڑے نور کے محتاج سب تھے۔ اسی نور کے صدقے میں تو سب کو نورانیت ملی تھی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یہ انبیاء کرام دیدار مصطفیٰ کے شوق میں مصطفیٰ کے شہر میں آ کے آباد ہو گئے، نہیں آئے، کسی کے زمانے میں نہیں آئے، سب کے سب صاحب زمانہ تھے۔ تو اگر وہ بھی آ جاتے سب کے سب، تو میں ایک بات آپ سے کہوں کہ نہیں آئے، آ جاتے کسی کے زمانے میں تب کیا ہوگا؟ آپ کا یہ شہر ہے بنگلور، یہاں کلکٹر بھی ہوں، کلکٹر ضلع کا مالک ہوتا ہے،
हुगली के कलेक्टर, वो हुगली जिले के मालिक है, बेंगलोर का कलेक्टर बेंगलोर का मालिक है। तो हुगली के कलेक्टर अगर बेंगलोर तशरीफ ले आए तो वो अपनी जगह साहिब जमाना है, ये अपनी जगह साहिब जमाना है। तो जब वो हुगली के कलेक्टर आएंगे, नफ्से कलेक्टरी में बराबर है, मगर जब वो यहाँ आए तो कलेक्टर की जो कुर्सी है उस पर वो नहीं बैठ सकते। सामने जो सामीन की कुर्सियां लगी हैं वहीं बैठेंगे वो, इसलिए कि ये साहिब जमाना है। यहाँ हुगली का कलेक्टर साहिब जमाना नहीं है। और जब यहाँ का कलेक्टर वहाँ जाएगा तो हेड कुर्सी पे वहाँ का कलेक्टर होगा, सामने वाली कुर्सी पे यहाँ का कलेक्टर होगा। हर नबी अपने जमाने का साहिब जमाना है। किसी नबी के जमाने में अगर हुजूर आ जाते हैं तो साहिब जमाना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है, जगह बदलती। अल्लाह साहिब जमाना की भी इज्जत रख रहा है और मेरे मुस्तफ़ा को सबके जमाने के बाद भेज रहा है। अच्छा, हुजूर आते क्यों किसी के जमाने में? हुजूर तो खुद साहिब जमाना है ना। आसमा खान, जमी खान, खान का मतलब वो उबैदुल्लाह खान ने दस्तर खान, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान और साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा। जो लोग आ रहे हैं खामोशी सुने, बिठा दीजिए। गुफ्तगू में होने का ताज सर पे रखा जाने वाला था, इसलिए वो किसी के जमाने में क्यों आते? वो अपने जमाने में आए और उनके सर पे खातमुन नबीयीन का ताज रख दिया गया। अब इनके बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। अगर कोई रिसालत का दावा करता है तो झूठा है, अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो झूठा है। आखिरी नबी, आखिरी जमाना, क़यामत तक पैदा होने वाली सारी कौम के नबी बनकर वो आए हैं। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मेरे हबीब, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दीजिए कि ऐ बनी नौए इंसान, मैं तुम तमाम के लिए अल्लाह का रसूल बनकर के दुनिया में तशरीफ लाया हूँ। ये है मुस्तफ़ा की रिसालत, हमारी रिसालत। तो सिर्फ आए और उसके बाद वालों के नबी नहीं हैं, ये तो हैं ही क़यामत तक के नबी। अजी पीछे भी आदम तक सबके नबी यही हैं, सबके रसूल यही हैं, सबको ये सबने इनको माना है। लितुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना, ईमान भी लाना होगा, मदद भी करनी होगी। बात की गई है अंबिया इकराम से। तो ये पहला जलसे मिलादुन नबी है जो रोज़े अज़ल खुद परवरदिगारे आलम ने अपने खुतबे सदारत के साथ किया था। और उस खुतबे सदारत की आयत उबैदुल्लाह आज़मी ने आपके हवाले कर दी। सुभान अल्लाह। अब अंबिया आते रहे, जाते रहे, सब खबर देते रहे। दौर आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब हुजूर की आमद के लिए एहतमाम मुलाहिजा फरमाइए, एहतमाम। आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, बड़े बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम, छोटे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम से इस्माईल अलैहिस्सलाम 13 साल बड़े हैं। हिजरत किया इन्होंने, अल्लाह का हुक्म हुआ। क्योंकि जो बड़ी बीवी थी हजरत सारा, उनके यहाँ औलाद नहीं थी। हजरत हाजरा छोटी बीवी थी। जब औलाद नहीं थी तो जिद किया था जनाबे सारा ने कि इब्राहिम, नस्ल इब्राहिम भी चल रही है, मैं तो औलाद से नाउमीद हो चुकी हूँ, तुम एक शादी कर दो ताकि औलाद इब्राहिम का सिलसिला चले। उनकी ख्वाहिश पर जनाबे हाजरा से शादी की है। जनाबे सारा ने ईसाइयों के फितनों में मत आइएगा, यहूदियों की बेहुदगी में मत आइएगा। ये भी शहजादी थी।
اب حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے. جب حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے اور حضرت ابراہیم کی محبت اب کئی حصوں میں بٹی، جناب حاجرہ کی طرف بھی، بچے کی طرف بھی. تو عورت کی ایک فطرت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی عورت، فطرت سے آپ اس کو مستثنا نہیں کر سکتے. کسی کی نبی کی بیوی تھی نا حضرت حاجرہ، ایک فطرت ہے عورت کی. ہم اس کو عیب نہیں کہیں گے. جب قدرتی نے فطرت میں اس بات کو داخل کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں عیب کہنے والے؟ ہم عیب نہیں کہتے، ہم فطرت کی بات کر رہے ہیں. ہاں، کبھی ہم عیب نہیں کر سکتے. تو کیا تھی فطرت میں کہ اب وہ سوچنے لگی کہ محبت ان کی حاجرہ سے زیادہ بڑھ گئی ہے، سارہ سے زیادہ بڑھ گئی ہے، وہ اسماعیل سے زیادہ بڑھ گئی ہے. تو کہنے لگی کہ ابراہیم ایسا کرو، اپنی اس بیوی کو اور اپنے بچے کو الگ مکان میں رکھو. ہوتا ہے نا یہ کام. ٹھیک ہے، ادھر انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، ادھر وحی الہی آ گئی. ابراہیم جب الگ ہی رکھنا ہے تو سارہ کی خواہش کا احترام بھی، اور ہم تمہارے سامنے ایک نئی ڈگر رکھتے ہیں. جب رکھنا ہی ہے تو اب یہاں سے چلو. کہاں سے؟ بیت المقدس. 1000 میل دور جاؤ. للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. جاؤ وہاں جو مکہ ہے، مرکز ہدایت ہے عالمین کے لیے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بتانا چاہتا ہوں. ہجرت کر گئے، لے کے چلے گئے بیٹے کو. اب وہاں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ابراہیم میرا گھر بناؤ. نقشہ ایک بہت بڑے انجینئر کے ہاتھ سے بھیج دیا. انجینئر کا نام تھا جبریل امین علیہ السلام. یہ بہت بڑے سرجن بھی ہیں اور بہت بڑے انجینئر بھی ہیں. شق صدر ہوا تھا تو کلیجہ کس نے شق کیا تھا؟ رسول پاک. تو بہت بڑے سرجن بھی اور بہت بڑے انجینئر. نقشہ لے کے آئے، یہ میرا گھر ہے. اللہ نے فرمایا جبریل لے جا کے نقشہ دو، کہہ دو اسی نقشے پہ بنائے. بنانا شروع کیا تھا. تو ایک اللہ کا مستری، اللہ کے گھر کا، اور ایک اللہ کے گھر کا مزدور. اب میں نے جس آیت کو شروع میں پڑھا ہے میں آپ کو وہاں لے جا رہا ہوں. اب اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو اس زمانے کو جب اللہ کے گھر کے مستری ابراہیم اور اللہ کے گھر کے مزدور اسماعیل دونوں باپ بیٹے میرے گھر کی دیوار اٹھا رہے تھے. تو جب اٹھا رہے تھے، گارا دے رہے تھے حضرت اسماعیل اور پتھر جوڑ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو دعا کرتے کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے. پھر دعا کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے اللہ ہم دونوں کو اپنا وفادار بھی بنا، اپنا مسلم بنا. لفظ مسلم اللہ کے وفادار کو کہتے ہیں. اب یہی سے نتیجہ اخذ کیجئے کہ کب ہم مسلم رہتے ہیں اور کب ہم مسلم نہیں رہتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ بد نصیبی کہ ہم مسلم رہیں بھی اور نہ بھی رہیں. نماز پڑھیں تو مسلم ہیں، نماز نہ پڑھیں تو اسلام کی سیڑھی سے نیچے گر گئے. حلال تجارت کریں تو مسلم ہیں، سود کھائیں
تو اسلام کی سیڑھی سے نیچے گر گئے. اسی طرح سے ساری چیزوں پہ قیاس کر لیجیے. تو کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا مسلمان بنا کے رکھ، اپنا وفادار. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا وجعلنا امتا مسلمتا لک. اور صرف ہم ہی دونوں کو مسلمان بنا کے نہ رکھ، ہماری ذریت میں ایک امت پیدا کر دے جو مسلمان ہو. ہماری ذریت میں ایک امت پیدا کر جو مسلمان ہو، وہ امت آپ ہیں. قرآن کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، مسلمان ہو تو کچھ نہیں ہو، ابراہیم کی ملت ہو. نعرہ تکبیر، اللہ تکبیر، مولانا عبید اللہ خان آزمی. ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم کی ملت ہو، تم اس موحد کی ملت ہو جس نے شرک کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی تھی اور ایمان کا پرچم لہرایا. وہ میرا ابراہیم ہے. تو کہتے ہیں امت مسلمت لک، اللہ صرف ہم ہی دونوں باپ بیٹوں کو مسلم نہیں، ہماری ذریت میں بھی ملت مسلمہ پیدا کر دے، امت مسلمہ پیدا کر دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے، ہمیں اپنی بندگی کے طریقے سکھا دے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرما دے. تو ہی تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی تو رحم و کرم کے ساون بھادو برسانے والا ہے. اٹھاتے جاتے تھے کعبے کی دیوار اور یہ پڑھتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے. اچھا جس پتھر پر کھڑے ہو کے دیوار اٹھائے، کہاں تک اٹھائیے گا دیوار؟ ہاتھ جہاں تک پہنچا، مگر کعبے کی دیوار تو اس سے اونچی. تو کون سی سیڑھی تھی ان کے پاس؟ ہم تو سیڑھی کے ذریعے نہ اوپر چڑھے، ان کی سیڑھی وہ پتھر تھا. جو اٹھتی جاتی تھی دیوار، وہ پتھر انہیں اپنے وجود پہ لے کے ایسے ہی چلا جاتا تھا. اور جب وہ بنا دیتے تھے تو پتھر سیدھے دے کے ان کو نیچے چلا آتا تھا. یہ ہے کعبے کی تعمیر کا مسئلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کرامت تھی، یہ نبی کا معجزہ تھا، یہ اللہ کی مہربانی تھی. اور پھر اتنا ہی نہیں ہوا، اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. وہ موم کی طرف پگھلا اور اس نے جذب کر لیا اس مبارک قدم کو. اور وہ قدم اتنا مبارک ہے کہ رب کہتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں ابراہیم کے قدم ہیں اس کے پاس آ کے میری بارگاہ میں سجدہ کرو. مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یہ رب کہہ رہا ہے. تو نسبت ابراہیمی تعظیم کی کس قدر مستحق ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے وعدہ لیا ہمارے گھر کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں. حضرات تو میں ایک بات آپ سے کہوں کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چلتے بھی تھے نا، تو پتھروں پہ تو چلے ہیں. وہ ہر پتھر پہ نقش قدم ابراہیم کیوں نہیں؟ اسی پتھر پہ نقش قدم ابراہیم کیوں؟ سنیے، یہ پتھر جھوم گیا اس وقت جب ان آیتوں کے ذریعے امت مسلمہ مانگا اور اس کے بعد کعبے کی تعمیر دونوں باپ بیٹا پوری کر چکے. بھیک کے لیے دامن پھر رب کی بارگاہ میں پھیلا دیا. معبود جب کوئی مالک کا مکان بنا دیتا ہے مستری تو اجرت مانگتا ہے، اس کے بعد اس سے محنت کا صلہ مانگتا ہے. اللہ
اب ابراہیم اور اسماعیل بھی تجھ سے اپنی اس محنت کا معمار کعبہ بننے کی بنیاد پر تجھ سے صلہ مانگ رہے ہیں، اجرت دے دے معبود۔ حکم ہوا مانگ، ابراہیم کیا مانگ رہا ہے، اجرت میں کیا چاہیے؟ اگلی آیت، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ اس محبوب کو، خاتم النبیین کو اجرت میں دے دے مجھے، میری اولاد میں محمد کا میلاد کر، میری اولاد میں محمد کو پیدا کر، یہی میری بھیک مانگنے کی ادا ہے اور یہی تیری عطا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، بھیج اس رسول کو جو تیری آیتیں تلاوت کریں، میری اولاد میں بھیج اسے، آیتیں تیری تلاوت کریں، دلوں کو صاف کر دے، گندگی سے پاک کر دے، حکمت کا علم و حکمت کا چشمہ بہا دے۔ دعائے خلیل اور نوید مسیحا ہیں مصطفیٰ۔ حضور خود فرماتے ہیں میرا میلاد میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، میں دعائے ابراہیم ہوں۔ تو جن کا میلاد ہر نبی پڑھ کے گیا، جن کی بشارت ہر نبی دے کے گیا، جن کی پیشنگوئی ہر نبی کر کے گیا، جن کے لیے تورات کی آیتیں جگمگاتی ہیں، جن کے لیے نغمہ زبور خوش الہانی کرتا ہے، اور جن کے لیے مسیحا کی مسیحائی ورد زبان اسمہ احمد کہہ کے کرتی ہے، آج وہ آ رہے ہیں۔ یہ ان کا میلاد ہے، یہ ان کی بعثت ہے، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ دلوں سے کثافتیں نکالنے والا، آنکھوں کو تطہیر عطا کرنے والا، سماعت کو گندگی سے بچانے والا، زبان کو صدق و صفا عطا کرنے والا، ہاتھ کو مجبوروں کی مدد کرنے والا بنانے والا، پیر کو صراط مستقیم پہ چلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لطف پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر حرا سے سوئے توم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ گفتگو ختم ہوئی، نتیجہ نکل گیا۔ وقت تو قیامت تک کے لیے باقی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، برفانہ لگا ذکر ہے وہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اتنی دیر تک جو کچھ میں نے آپ سے عرض کیا ہے، قرآن کی روشنی میں عرض کیا ہے، اور میلاد مصطفیٰ یہ سنت الہی ہے، یہ سنت انبیاء ہے، اور ہر دور میں اس کام کو کیا گیا ہے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، شریعت مکمل آئی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے جس کمی کو آپ پورا کریں۔ جو نبی نے دے دیا اسے لے لیجیے، جس کو نبی نے کہہ دیا چھوڑ دو اسے چھوڑ دو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہم میلاد مصطفیٰ اس طرح منائیں، میلاد کے ساتھ ساتھ میلاد کے تقاضوں کا بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ نمازیں نہ پڑھی جائیں، گلی میں روشنی کیا جائے، جھنڈے لگا دیے جائیں، جلوس نکالا جائے، دینے بھی بجایا جائے، راستہ بھی روکا جائے، دوسری قوموں کی جو شناخت ہے وہی پہچان اپنی بھی بنائی جائے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جلوس محمدی کے ساتھ احترام ہے یا جلوس محمدی کے ساتھ مذاق ہے؟ تو کس کے ساتھ؟ مولانا عبید اللہ آدمی زندہ باد، مولانا عبید اللہ آدمی زندہ باد۔ ہم کس کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں؟ ہم وہ نبی جو راستوں سے پتھر ہٹانے کو ثواب کرتا ہے، وہ نبی جو راستے سے کانٹے ہٹانے کے لیے ثواب فرماتا ہے، وہ نبی
جو لوگوں کو راستہ دینے کی بات کرتا ہے، اس کی امت اس کے جلوس میں راستے کو بند کر دے، آنے جانے والوں کو تکلیف دے۔ میرے مصطفیٰ کا میلاد اس لیے نہیں ہوا تھا کہ دنیا کو تکلیف دی جائے، مصطفیٰ کا میلاد اس لیے ہوا تھا کہ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو امت مسلمہ آگے بڑھ کے اس کی مصیبت کو دور کر دے، اس کی تکلیف کو دور کر دے، تاکہ اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہم جائزہ دیں اپنا، میں جلوس کا مخالف نہیں، جلوس میں جو بےہودگی ہو رہی ہے اس بےہودگی کا مخالف۔ یہ بتائیے دوسرے لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ ارے ہمیں تو اس طرح میلاد منانا چاہیے کہ ہمارا وجود دنیا دیکھے اور مسلمان ہو جائے۔ میلاد منانے کا مطلب کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازوں کے لیے آپ مسجد کی طرف جب قدم اٹھتا ہے نا تو یہ ہر اٹھتا ہوا قدم اس میلاد کی یاد دلاتا ہے جس میلاد والے نے کہا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرات، آقا دو جہاں کی اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے اصحاب نے اور ان کے اہل بیت بڑی خوبی کے ساتھ ان کے راستے کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور ان کے حکم پر پورے طور پر پورے اترے وہ لوگ۔ صلیب و دار سہی، دست و کوہسار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے، وہ میدان بدر ہو، میدان احد ہو، غزوہ احزاب ہو، کہاں مصطفیٰ کے دیوانے نہیں چلے ہیں۔ اجی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے کہ دنیا کو دکھلا دیا انہوں نے، اور اپنے آقا کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کیا، صلیب و دار سہی، دست و کوہسار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے، سنی جو پاکی جرستوں و قتل گاہ جفا، کفن بدوش اسیرانے زلف یار چلے۔ ایک واقعے پہ بات ختم کرتا ہوں، چونکہ اس ادارے کا نام سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا ہے۔ یہ سیدہ زینب کون ہے؟ یہ جگر گوش ہے، مولا علی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خاتون جنت کے دل کا دھڑکتا ہوا ٹکڑا ہے۔ یہ نوجوانان جنت کے سردار کی بہن ہے، سبحان اللہ۔ اور میں تو حضرت زینب کو سب سے بڑا شہید کہتا ہوں۔ جتنے لوگ بھی شہید ہوئے ایک ہی بات تو ہوئے ہیں نا، گردن کے کٹ جانے کی شہادت اتنی دردناک نہیں ہوتی جتنی دردناک شہادت احساسات پہ کوڑے برستے ہیں اور آدمی کی سانس چلتی رہتی ہے۔ امام حسین علیہ جدہ وعلیہ السلام ایک مرتبہ شہید کیے گئے، حضرت علی اکبر ایک بار شہید کیے گئے، امام قاسم ایک بار شہید کیے گئے، کربلا کے 72 شہیدان وفا ایک بار شہید کیے گئے، مگر زینب تو بار بار شہید ہوتی رہی۔ جب بیٹا شہید کیا گیا تب زینب شہید ہو گئی، جب بھائی شہید کیا گیا تب زینب شہید ہو گئی، جب بھتیجے شہید کیے گئے تب زینب شہید ہو گئی، جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے تب زینب شہید ہو گئی، جب کربلا چھوڑ کے جا رہی تھی تب زینب شہید ہو گئی، جب کوفہ کے کوچوں بازار میں مذاق اڑایا جا رہا تھا تب زینب شہید ہو گئی، جب یزید ملعون و مردود کے دربار میں امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کے نورانی سر پہ یزید اپنی چھڑی چلا رہا تھا تب زینب شہید ہوئی۔ سلام اس شہید پر جو زندگی کی سانسیں طبعی طور پر لیتی ہوئی دنیا سے گئی ہے، مگر اس کی ہر سانس شہید ہے، اس کی ہر سانس قتیل ہے۔ رب العالمین حضرت زینب کبریٰ کے صدقے میں ہماری عورتوں کو، اسلامی ملت کی ماؤں اور بہنوں کو نقش قدم مصطفیٰ چومنے کی سعادت عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ عرض کروں گا، اے پروردگار، میں نے تیرے بندوں کے سامنے جتنی بھی باتیں بھی عرض کی ہیں، مولا جو میری زبان سے حق اور سچ باتیں نکلی ہیں وہ تو تیری طرف سے ہیں،
اور اگر کم علمی کی وجہ سے میری زبان سے شریعت کے خلاف کوئی جملہ نکلا ہے، میری زبان سے اگر کوئی غلط اور گناہ کا جملہ نکلا ہے، تو میں ہمیشہ کی طرح اس جلسے پہ بھی کرسی چھوڑنے سے پہلے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اے مولا، میں تیرے بندوں کو گواہ بنا کر اپنی تقریر کی ہر غلطی، ہر گناہ، ہر خطا اور اپنی زندگی کی ہر خطا، ہر گناہ سے کھلی ہوئی توبہ تیرے بندوں کو گواہ بنا کے کرتا ہوں۔ میرے مولا میری توبہ کو قبول فرما اور تجھے اس پہ استقامت عطا فرما۔ خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ پان جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ حضرت علامہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب گلستان شہر بنگلور میں تشریف فرمائی۔ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین علیہ عتیق احمد صاحب گزارش کروں گا کہ آپ تمام کی جانب سے گل پوشی کریں۔ حضرت درود شریف۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح واجد جو واجد حضرت صاحب قبلہ ہیں، ان سے جمعہ مسجد کے خطیب و امام ہیں، میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت کی گل پوشی کریں آپ تمام کی جانب سے۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا یا رسول السلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات السلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ حمد و ثنا ہو تیری کونوں مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، تو سب پہ مہربان ہے رحمان نام تیرا، بندے تجھ پہ قربان رحمت کی شان والے، یوم الجزا کے مالک خالق ہمارا تو ہے، سجدے ہیں تجھ کو کرتے تیرے ہی پر آرزو ہے، امداد چاہے تجھ سے سب کا سہارا تو ہے، بس تیری بارگاہ میں اپنی ایک آرزو ہے، رستہ دکھا دے سیدھا رستہ دکھانے والا، رستہ چلا دے سیدھا رستہ چلانے والا، وہ راستہ چلا تو پروردگار عالم، جس پر چلا کیے ہیں پرہیزگار عالم، نعمت تھی جن کو ملتی جس سے نگار عالم، اور نام جن کا اب تک ہے یادگار عالم، تیری نظر میں ٹھہرے جو عز و شان والے، معتوب نہیں تو تیرے اے خالق یگانہ، گمراہ ہوئے جو تجھ سے اے صاحب زمانہ، عاجز و بیت کو تو کی طرح چلانا، کر رحمتنا تو ہے تاجر توانا، مقبول یہ دعا ہو اے لامکان والے، حمد و ثنا ہو تیری کونوں مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی اسألک الجنة والعافیة وقنا عذاب النار، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم، ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
जब तुम्हें वापसी हो जा अल्लाह लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हाज़रीन, आप तमाम के लिए ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया गया है। बराए मेहरबानी इशा की नमाज अदा होगी, आप तमाम ज़ियाफ़त खाना खा कर जाएं। माशाअल्लाह, शहर बेंगलोर में जिस अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार उस शाकान रसूल ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लायक सब मुबारकबाद है। और जिस जोश और जिस जज्बे के तहत अपने आका की बारगाह में लोगों ने दरूद व सलाम का नजराना पेश किया है, मैं इन तमाम अहले मोहब्बत से ये गुजारिश करूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अमली जामा पहनाएं ताकि हमारे हर रविश से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों का इजहार हो सके। इसके बावजूद भी मौलाना कहीं ना कहीं उलमा इकराम की बात को टकराते हुए नौजवान डांस डीजे का मुजाहरा करते हैं, उन लोगों को मैंने अपनी तकरीर में वो ईदगाह के इजलास में भी और आज भी इस पर रोशनी डाली है कि वही जुलूस आप ज़रूर निकालें, मगर जुलूस दूसरों की नकल करते हुए ना निकालें। इस्लाम की तबलीग का जरिया जुलूस को बना दें, वज़ू के साथ जुलूस निकालें, दरूद व सलाम पढ़ते हुए जुलूस निकालें, नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हुए जुलूस निकालें, हमदे इलाही पढ़ते हुए जुलूस निकालें, और जहां अजान की आवाज़ आए वही जुलूस को रोक दिया जाए और रब की बारगाह में फ़र्ज सजदे को अदा करके अपने अमल से इजहार किया जाए कि मौला जुलूस छोटा है, तेरी ज़ात बड़ी है। जिस नबी ने हमें आज के दिन खुशी मनाने का मौका दिया है, उस नबी को सबसे ज़्यादा प्यार नमाज से था, तो हम इस तरह से फ़र्ज नमाजों को अदा करके भी जश्न आमद रसूल का बेहतरीन इजहार कर सकते हैं। रह गए बाजा गाजा और इस तरह की बेहुदा रस्म व रवाज, अल्लाह ताला इस कौम को इससे महफूज रखे। ये जुलूस के साथ जुलूस की ताज़ीम नहीं है, बल्कि जुलूस मोहम्मदी के साथ खुला हुआ मजाक है और अज़ाब इलाही का ऐसे लोग मुस्तहक बनते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुबारक दिन पर उनकी सुन्नतों के खिलाफ बिदअतों को रवाज देते हैं। सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन में आपकी आमद, सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन में मेरी हाज़िरी हुई। मैं इन तमाम तर लोगों को खराज मोहब्बत पेश करता हूँ जो लोग सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन चला रहे हैं, ख़ास तौर पर अतीक भाई को और इनके जुमला मददगारों को, मोइन और मददगार लोगों को, कि ये लोग एक अच्छा फाउंडेशन चला रहे हैं, बच्चों को कुरान करीम की तालीम दे रहे हैं, बच्चियों के लिए अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखलाए, कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़ाए। सैयदा ज़ैनब के सदक़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी खिदमत को पूरी रियासत के अंदर लोगों को जोड़ने और रिश्ते जोड़ने का काम भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है। हाँ, रिश्ते जोड़ने ही की तो ज़रूरत है। लोग तो दीन के नाम पर दीन का लिबादा ओढ़कर रिश्ते तोड़ने में लगे हुए हैं। मुबारकबाद के लायक हैं उम्मत के वो लोग जो रिश्ते तोड़ने के बजाय रिश्ते जोड़ने में लगे हैं, इसलिए कि ये रसूल पाक की सुन्नत है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि जो तुमसे टूटे तुम उसको जोड़ो। सर आखिरी सवाल सर, जो मुल्क के मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो हुकूमत बैठी है, जो आसाम में हो या हिमाचल प्रदेश में, जो अभी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, हस्ब मामूल हर साल की तरह इस साल सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में हर साल की तरह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। इसमें हज़रत उबैदुल्लाह आज़मी जो मशहूर और मारूफ उलमा इकराम हैं और ख़तीब, अच्छे ख़तीब हैं, तो इनकी बहुत अच्छी तकरीर थी। इन्होंने बताया कि किस तरह परवरदिगार आलम ने दुनिया में तमाम इंसानों को भेजने से पहले जब सबकी रूह अरवाह में थी, सबको वहाँ इकट्ठा करके किस तरह उसने सबसे है ना वादा लिया कि क्या मैं परवरदिगार नहीं हूँ आप सबका। तो उसके बाद खुसूसी और एक इजलास
तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम को जमा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उनकी मिलाद किस तरह मनाई गई थी, ये बहुत अच्छी तरह से हज़रत ने सबको जो भी ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए शिरक और बिद्दत कर रहे हैं, इन सब के लिए एक बहुत अच्छी तरह से आज तकरीर हुई। मैं चाहता हूँ कि इसको सही तरह से समझे और तमाम उम्मत मुस्लिमा अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मना के इस मिलाद के सदक़े में और मिलाद के जलसे में इकट्ठा होके तमाम अपनी दूरियों को, शिरक बिद्दत को सब दूर रखते हुए इसको मनाए। और मनाने का मकसद ये है कि जो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी है किस तरह से ज़िंदगी बसाना है, चाहे वो इंसानों के साथ सलूक करे या जानवरों से या हैवानों से या गैर मुसलमानों से, ये बहुत अच्छी तरह से जितने भी प्रोग्राम्स हुए बेंगलोर में तमाम उलमा इकराम ने यही हिदायत दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में भी यही हिदायत दी गई थी। मौलाना ने फरमाया कि यहाँ दिल जोड़ने के बाद सही बात, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेशक मदरसा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन खल्क़ की खिदमत के लिए ये तामीर किया गया था। ये एक्चुअली ये मेरा मकान था, इसको मैंने दीन की खिदमत के लिए मैंने सर्व किया हूँ। और तमाम जितनी भी बिल्डिंग है 5 फ्लोर की मंजिल बनी हुई है, तमाम इसमें है ना हमारी पूरी कोशिशों मेहनत से बिना किसी चंदे और किसी से डोनेशन के बिना ये बनाई गई है ताकि लोगों को एक मिसाल हो कि लोग जितने भी अपने दौलत कमा के रखे हैं वो भी सामने आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के लिए। सिर्फ पैसा बांट देने से अपनी ईमान की दलील पूरी नहीं होती, आप उसके लिए पैसा भी खर्च करें, अपना वक्त भी गुजारें, आप अपने पूरे बच्चों और ख़ानदान वालों को भी साथ लें और तमाम अपने मोहल्ले वालों को लें। और अगर आपके पास परवरदिगार आलम ने और ज़्यादा दिया है तो सारे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया तक के लिए ये मैसेज पहुँचाए। ये तालीमात इतनी बुलंद है, इतनी अजमत वाली है और इसको पेश करने में हम कहीं ना कहीं कोताही बरसी है। और जो जो हमें कमी पेशी आई है इन सब को है ना दूर करते हुए सही तालीमात गैर मुसलमानों तक पहुँचाए। तो यही मेरा मैसेज था कि तमाम लोग जुड़े। पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा जो छोटे छोटी बातों पे अलग हो रहे हैं, या सहाबा के बारे में है या अहले बैत के बारे में है, 1400 साल गुजर गए, अभी तक सिर्फ मुनाज़रे और इसी में पड़े हैं लोग। मैं चाहता हूँ कि सबको दूर रखें, पहले करीब हो, एक दूसरे से गले मिलें, ताकि इसमें एक बार गले मिलेंगे। आज देख सकते हैं कि हर जमात के लोग इधर मौजूद थे। यही हमारी कोशिश रही कि सब मिले, एक बार मिलेंगे, दिल मिलेंगे, साथ बैठ के अगर तबरुक खाएंगे इंशाअल्लाह आधी दूरियां वहीं पे दूर हो जाएगी। बाकी जो भी है उलमा इकराम है वो बैठ के है ना क्लीन से वजाहत कर देंगे कि कहाँ हमने कमी बढ़ती है, कहाँ इसको है ना ये करना है। आप वेरी क्लियरली बताया हजरत ने कि जो ईद मिलाद नहीं मानते, नहीं मनाते, परवरदिगार ने कुरान शरीफ में साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि ये अगर दूसरी कौमों भी अगर नहीं मानेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को और उनके बात को, वो फासिक होकर इस दुनिया से गुजरेंगे। तो इससे बढ़ के है ना मैसेज दुनिया के लिए नहीं है। अगर आपको मोमिन बन के जीना है और मोमिन बन के ही इस दुनिया से रुखसत होना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे और उनके जो भी तालीमात है, मिलाद का जो मकसद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उसे मिलाद कहते हैं। उनके जो भी बताए हुए रास्ते और जिस तरह से चले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सर आज यहाँ मौलाना की तकरीर की, लेकिन यहाँ एक खास बात देखने को मिली, तमाम मसलक के लोग उलमा इकराम जुड़े थे। इस बात पर आप क्या कहना? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, इंटरनेशनल ईद सारी दुनिया में अगर बैनुल अक़वामी ईद अगर कोई है तो वो जश्न ईद मिलादुन नबी है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत बन के आए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, किसी एक जमात के लिए नहीं। ये बैनुल अक़वामी ईद है, इसको ख़ास कर हम मुसलमान भाई समझना चाहिए।
सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो है ये कौम मिलत की खिदमत के लिए अल्लाह जती खामा साहब इसके बानी और चेयरमैन हैं। इनकी सरपरस्ती में ये जो बेंगलुरु में मुक़ीम है मदरसा, सही बात कहना चाहता हूँ दिल से कि हम बेंगलुरु वाले बहुत खुश नसीब हैं। देखिए ऐसी शख्सियत को अतीक साहब ने बुलाया है, हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब, फार्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बहुत बड़े आलिम हैं माशाअल्लाह। इनका 1 घंटे का बयान 10 मिनट जैसा लगता है। ऐसे बयान करने की शख्सियत को अल्लाह जती खामा साहब ने शहर बेंगलुरु को मदऊ किया है। कल जो है वो बहुत बड़ा जलसा था ग्राउंड में हज़रत ईदगाह खुदूस साहब में। आज जो सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में दूसरे दिन बुलाकर माशाअल्लाह बहुत शानदार जलसा हुआ। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में आप देख रहे थे हर लोग आ रहे थे, हर फ़िक़े के लोग आ रहे थे। इसका मतलब यह है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन सबको जोड़ना, मिलाना, मोहब्बत, आपस में प्यार मोहब्बत, यही पैगाम है हमारा। तो हम देखते ही अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, इसमें भी यही पैगाम है। इसको कायम करने का मकसद, यहाँ आप देखिए टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, दीगर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ गैर मुस्लिम भी आते हैं। इसका मकसद यही है कि हमारा एक मैसेज देना है। इस्लाम जो अमन का इस्लाम जो है अमन का मज़हब है, इसको हम आम करना है। इसी मकसद से लेते हुए ये सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन यहाँ चल रहा है। यहाँ कोई भी आ सकते हैं, इवन गैर मुस्लिम भी यहाँ आते हैं और टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लास वगैरह हासिल कर रहे हैं। हमारा यही मकसद है कि हम ख़ास और ख़ास हमारे मुस्लिम ब्रदर से, हम सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से, हम भी फ़िरक़ों में बट के हम भी लड़े थे और दूसरों को क्या पैगाम देंगे। तो यही मकसद है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का, अमन को, प्यार मोहब्बत को, भाईचारे को आम करना है। सब दुनिया में, ख़ास और ख़ास हिंदुस्तान में, इस देश में सब मिलजुल के इस देश को आगे लेके जाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।